پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے اندر بحرانی کیفیت کو کم کرے. میڈیا جو لوگوں کے جذبات کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے, آرٹیکولیٹ بھی کرتا ہے, اس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. ذرا مبشر لقمان صاحب سے پوچھتے ہیں. کھری بات مبشر لقمان. مبشر یہ بتائیے گا پہلے آپ کے خیال میں اس وقت بحران کی جڑ کیا ہے؟ سنا سے بات کر رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ معلومات پوری نہیں دیتی ریاست ہمیں. یہاں پر دوسرے دوستوں کے خیالات تھوڑے سے مختلف ہیں, لیکن بحران یقیناً ہے. آپ بحران کا سرا کہاں سے پکڑتے ہیں؟ طلعت صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز این آنر ٹو بی آن یور شو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وی کین گو آن اینڈ آن. اس میں بڑی چیزیں ہیں. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ فکر نہیں ہے, کوئی کہہ سکتا ہے آئیڈینٹی کرائسس ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ڈس آنیسٹ ہو چکے ہیں. اور جب میں ہم سارے کہہ رہا ہوں, میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں من حیث القوم ایک بات کر رہا ہوں. آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, یعنی ہم تو وہ مسلمان قوم ہو چکے ہیں کہ جو رمضان میں روزہ رکھ کے ہم کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں. ہم لائف سیونگ ڈرگز کے اندر ملاوٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم برائی کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کیس میں ٹریپڈ ہے اور اگر میرا وہ دوست ہے تو میں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا, اس کے لیے جسٹیفیکیشنز دینا شروع ہو جاؤں گا. نو, وی ہیو ٹو اسٹاپ ٹیلنگ لائز اینڈ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ. سب سے پہلے تو یہ سب سے امپورٹنٹ اور وائٹل چیز ہے. دوسرا, ایک جو مین ایشو ہے نا, جو پرائمری ایشو ہے مجھے جو لگ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے جو ہیں وہ ان مینیجبل ہو گئے ہیں, ٹوٹلی ان مینیجبل ہو گئے ہیں ان ٹرمز آف گورننس. اور گورننس میں سب کچھ آ جاتا ہے, چاہے ہیلتھ کیئر ہو, ایجوکیشن ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, بزنس ہو. تو آپ کو مزید صوبے اب بنانے پڑیں گے. آپ کو شاید ڈویژن لیول تک جانا پڑے گا, کیونکہ مجھے ابھی پتہ نہیں کہ آپ کے باقی گیسٹ کون کون ہیں, لیکن ابھی میں چند منٹ پہلے ایک صاحب کی جو بات سن رہا تھا, بلوچستان, آئی تھنک بلوچستان جی, گرمانی صاحب کے ٹی این کے بیورو چیف ہیں. جی, اور میں ٹوٹلی ان سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں, کیونکہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان, آپ پنجاب میں سرائیکی صوبے کو لے لیں یا سرائیکی بیلٹ والوں کو لے لیں, وہ شدید احساس محرومی کا شکار ہے. تو اب سب کو آپ کو رائٹ دینا پڑے گا اور آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ صرف ہم لوگ جو ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں. جو لوگ ہیں ان کو اونرشپ دینی ہے اور وہ خود عقل مند ہیں اپنے لیے فیصلے کرنے کے لیے. اور آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ میں بھی تو ممکن نہیں ہے, لیکن ڈویژن لیول پہ آپ کو صوبے بنانے پڑیں گے, لوگوں کو اونرشپ دینی پڑے گی, ان کو مین فریم میں لانا پڑے گا, تب جا کے شاید آپ 10 سال میں بہتر ہو جائیں. ایک تو ذرا فلسفیکل سائڈ کے اوپر اخلاقیات کی پستی, ڈس آنیسٹی, اور پریکٹیکل سائڈ کے اوپر ڈی سینٹرلائزیشن کرنا, اوور سینٹرلائزیشن ہے. لوگوں کو آپ نے طاقت نہیں دی اپنے آپ کو گورن کرنے کے لیے, اور ایڈمنسٹریٹولی پاکستان نیڈز مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. لیٹ می گو ٹو سنا. اس کے اوپر ذرا آئیے گا, ذرا بنیادی سوال کے اوپر. اس ماحول میں کیا میڈیا کو تجزیے اور سوال اٹھانے کے ساتھ ساتھ تجاویز بھی دینی چاہیے, پرسکرپشن کے اندر جانا چاہیے یا نہیں؟ طلعت, آئی تھنک جو لقمان نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ڈس آنیسٹ ہو گئے ہیں ہم, اور انہوں نے کہا کہ میڈیا کی بات نہیں کرتے, تو لیٹس کم ٹو دا میڈیا. اینڈ آئی تھنک کہ میڈیا میں جتنی ڈس آنیسٹی ہے کہیں اور نہیں ہے. اور آئی تھنک متی اللہ یہاں بیٹھے ہیں, اور متی اللہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور متی اللہ نے تو اتنے پروگرامس کیے ہیں جس کی میں بہت آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف ہز پروگرامس. مطلب ہم صحافی کیا کر رہے ہیں, آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم اگر پرسکرپشن دے رہے ہیں اور ہم ڈائگنوز کرنا ہمارا کام ہے, پرسکرپشن دینا کام نہیں ہے, تو ہم تو عرصے سے ایک بیماری, ہم نے پتہ ہے کہ کیا بیماری ہے, لیکن ہم اس کی ہمیشہ سے غلط پرسکرپشن دیتے آئے ہیں. اب آ جائیں انفارمیشن کی طرف. انفارمیشن ہمیں کہاں سے موصول ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے, جوائنٹ سیشن کے بعد جو قرارداد پاس ہوتی ہے, کیا وہ ہماری انفارمیشن ہے, یا جو آئی ایس پی آر سے نکل کے ایک بات آتی ہے وہ انفارمیشن ہے, یا پھر جو ان کے پے رول پر یا الگ الگ اداروں کے پے رول پر لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہم اعلیٰ تجزیہ کار کہتے ہیں, کوئی نیوکلیئر ایکسپرٹ ہے, کوئی کون ایکسپرٹ ہے, کوئی سیاسی تجزیہ کار ہے, کوئی دفاعی تجزیہ کار ہے, کیا وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں جن کا کام ہے صرف کنسپریسی پھیلانا اور اس کے بعد ہمیں الجھائے رکھنا کہ یہ اصل میں ہم اپنے پرابلم کو ڈائگنوز ہی نہیں کر پا رہے؟ تو میڈیا کا کام ہے, بالکل ٹھیک کہا متی اللہ نے, ڈائگنوز کرنا, پرسکرپشن دینا نہیں. اور دس از کرمنل کہ ہم عرصے سے غلط پرسکرپشن دے رہے ہیں, اس عوام کو دے رہے ہیں, اس عوام کے نمائندوں کو دے رہے ہیں, اور ہم ان کی لائن پر چل رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے, ماں سوائے 2 4 6 ہم صحافیوں کے, کیا ہمیں نہیں پتا کس کی لائن کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کون کس کے پے رول پر ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا رات کے اندھیروں میں کون کس سے ملتا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ایک مہذب شخصیت ٹیلی ویژن کے اوپر اگر ایک ایشو کو morality کا ایشو بنا رہے ہیں روز رات کو, تو ہم ان کو بنانے دے رہے ہیں اور ہم ان کو آرگیو نہیں کرتے؟ تو مجھے بتا دیجئے کہ میڈیا کا کام اگر ڈائگنوز کرنا نہیں ہے تو پھر بالکل بھی غلط پرسکرپشن دینا بھی نہیں ہے. اور جب تک میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر, لیٹس اسٹارٹ اور ہولڈنگ میڈیا اکاؤنٹیبل. I would like to add one thing, with your permission. میں بالکل ان سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. I mean, ہر ایک کا اوپینین قابل احترام ہے.
میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میڈیا کو ایبزالو نہیں کر رہا تھا، لیکن میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ میڈیا از ناٹ اباؤٹ 10, 20, 50 اینکرز اینڈ اباؤٹ 20 کالمسٹس. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا about 20 owners actually, لقمان. That's true. آپ یہ دیکھیں کہ طلعت صاحب یہ فیکٹ نہیں ہے کہ اگر میں آپ کے پتہ نہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہہ سکوں کہ ہمارے کئی چینلز ہیں کہ جو اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، 4 مہینے تنخواہ نہیں دیتے ہیں، خودکشیاں کرنے پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہے وہ کتنی قسمہ پرسی کے عالم میں کام کر رہے ہیں، وزیرستان میں، نارتھ وزیرستان میں اور جگہوں پہ. یعنی میڈیا جو ہے وہ خود وکٹم ہے اس سوسائٹی کی ایک ناانصافیوں کا، کلیکٹیو ناانصافیوں کا. لیکن نشاندہی تو ہم کر رہے ہیں. اگر فرض کریں میں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹولی مزید صوبے ہونے چاہیے تو وہ ایک قسم کی نشاندہی ہوگی نا. مے بی یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ٹو مائی ریسیپی، بٹ نشاندہی تو ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں. اب یہ ایشو ہے کہ جو پرسکرپشن دینے والے ہیں، جو تجزیہ کرنے والے ہیں، ابھی تک باوجود تمام مسائل کے، جن میں سے چند کا ذکر یہاں پہ ہوا، چند کا ذکر لقمان اور سند انہوں نے کیا، ابھی بھی ہماری کریڈیبلٹی ہے، ابھی بھی ہماری کریڈیبلٹی ہے، مفروضہ ہے میرا. چلے ہو سکتا ہے آپ اس کو چیلنج کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میڈیا از ناٹ اباؤٹ 50 اینکرز بٹ 20 اونرز. بٹ آئی ایم شیور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اونرز جو ہیں وہ پالیسی بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اونرز پالیسی ڈیسائیڈ نہیں کرتے، لیکن اونرز یقیناً یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی، اور دوسری چیزیں ہیں. اور بٹ آئی ایم شیور کہ پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں. جو ڈسکورس ہے، ڈسکشن ہے، اس پہ زیادہ تر کنٹرول تو اینکرز کا ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی 50 اینکرز جو ہیں میڈیا نہیں ہے، بالکل بند ہوا ہے. انفارچونیٹلی 50 اینکرز میڈیا نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینکرز تو پولیٹیشینز بھی رہے ہیں، منسٹرز بھی رہے ہیں مشرف کی حکومت میں، مبشر لقمان صاحب رہے ہیں. اینکرز درخواست گزار بن کے بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. یہ اب صحافیوں نے یہ کام بھی شروع کر دیے ہیں. شاید اور زئی صاحب کا سنتے تھے، اب نئے لوگ میدان میں آگے. کیا میڈیا کا اور صحافیوں کا یہ کام ہے؟ ہم نے اپنے دیکھیں اینکرز جو کہ فیکٹس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر پاتے، وہ بڑے بڑے اینکرز بن کے اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ چڑیا گھر کے شیر بن جاتے ہیں، لیکن جنگل کا شیر پھر بھی رپورٹر ہی رہتا ہے جو کہ فیکٹس رہتا ہے. ہیٹس اور مائی ووٹ از فار دی رپورٹر. میری ایک بات سنیں، آپ جون سا مرضی درندہ بننا چاہتے ہیں، جنگل کا بنے، شیر بنے، گینڈا بنے، آپ کی مرضی ہے. مجھے نہیں درندہ بننا، میں انسان ہی ٹھیک ہوں. میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ میں مشرف کی گورنمنٹ میں نہیں تھا، آپ کی غلط انفارمیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں تو کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جس نے غیر قانونی حرکت کی ہو؟ میں نے ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں نے ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے معاشرے میں جس کا 60 سال سے آپ سارے پرچار کر رہے ہیں اور آپ میں سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی، نہیں آپ میں سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی، آپ باتیں کرتے تھے. میں نے اس کا ایویڈنس لے کے گیا ہوں، سپریم کورٹ نے اس ایویڈنس کو آنر کیا ہے. کم از کم اس بات کو تو آپ اکنالج کریں کہ جو کام آپ سارے مل کے نہیں کر سکے وہ میں نے کیا. مبشر کے سپریم کورٹ میں جانے پہ کیا اعتراض ہے؟ میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ کا رول ہے، ایک آپ کا پروفیشنل رول، ایک اگر آپ ٹیکس پیئنگ سٹیزن کے حوالے سے، مثلا میں نے اکثر یہ سوچا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو تمام ہماری ٹیکس سے بننے والی سڑکیں ہیں جس کے اوپر ہوٹلوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، گھروں میں جو ایمبیسیز بنی انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، پکٹ صاحب میں لگائی ہوئی ہیں. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں سپریم کورٹ کے اندر کہوں جی کہ مجھے آپ یہ ویکیٹ کروا کے دیں، یہ ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے. تو اگر ایک بیسیس سٹیزن ایک افرمیٹو ایکشن آپ لے، اس میں کیا حرج ہے؟ I really want to understand. دیکھیں طلعت صاحب، ہر بندے کو کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے. پھر تو آرمی چیف بھی افرمیٹو ایکشن بطور سٹیزن لیا اس نے جب بھی لیا. دوسری بات یہ دیکھیں پٹیشن کا ایشو نہیں ہے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آسان کام یہ ہے کہ آپ پٹیشن داغیں، پریس کانفرنسیں کریں، منسٹر بھی رہیں حکومتوں میں، اور اپنے پروگرامز میں وہ ایک گھنٹہ اس پٹیشن کو ڈسکس بھی کریں، لوگوں کی بےزتی بھی کریں. بہت آسان کام ہے، لیکن لوگوں تک فیکٹس پہنچانا بہت مشکل کام ہے. میں طلعت صاحب اس میں مجھے اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک ابراہیم لنکن یا نکسن کا ایک ہے کہ وہ جب کیمپین چلا رہے تھے تو کسی بندے نے، کسی کارکن نے اس کو کیپ پہنا دی، تو جتنے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کیپ اتار کے اس کارکن کو پہنا دی. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ لیڈر تھے، اپنی کیپ پہنا دی نے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کارکن ہے، انہیں اتنا اخلاق ہے، کوئی لیڈر کو پہچانتا ہے تو لیڈر کیا نہیں پہچانے اپنے کارکن کو. میں یہاں بیٹھ کے صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مبشر صاحب نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، لیڈر کو پہچاننا ہے کہ میرا کارکن، میری عوام، میرے لوگ کیا ہیں. سندھ میں لوگ تڑپ رہے ہیں، سندھ کے لوگوں کو ٹنٹو بہاول کا واقعہ، سندھ میں لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جی بھول جائیں، ذوالفقار علی بھٹو جی بھول گئے. محترمہ نے خود آ کے کہا کہ سندھی وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کرتے کرتے وہ شہید ہو گئی. اب آپ کس کو کنونس کریں گے وہاں پہ؟